ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید ساجد حسین زیدی ابن مرحوم و مغفور جناب سید مظفر حسین زیدی کی روح کو وصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام اشد الذنوب ما استخف به صاحبہ۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ایصال ثواب ہے، مجلس ترحیم ہے، ایک نہایت ہی عمدہ مومن متدین اہل ذوق بذلہ سنج خوش مزاج اور خوش اخلاق شخص کے ایصال ثواب کے لیے ان کی قبر کو اور زیادہ روشن و منور کرنے کے لیے اور ان کی روح کو اور زیادہ شاد کرنے کے لیے یہ مجلس ان کے خانوادے کی جانب سے، ان کے اہل خانہ کی جانب سے برگزار کی گئی ہے۔ پروردگار عالم سے بحق 14 معصومین علیہ السلام ان عظیم ہستیوں کو وسیلہ قرار دے کر ان کے طفیل میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس مرحوم کے درجات کو اور زیادہ بلند فرما، انہیں جوار معصومین میں، جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، جنت الفردوس میں جو جنت عدن ہے اس میں انہیں بہترین مقام عنایت فرما۔ یہ مجلس در حقیقت ایک بہانہ ہے یا ایک ذریعہ ہے ان کی خدمت میں ثواب بھیجنے کا۔ الحمدللہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے مرحومین جو ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ انتقال کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسفر،
اور ہم سب جانتے ہیں کہ زیادہ تر ٹرانسفر جب کسی کا ہوتا ہے تو اس کو ترقی ملتی ہے، پروموشن ملتا ہے۔ ہمارا مومن بھی جب اس دنیا سے اس عالم میں جاتا ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، تو ایک طرح سے یہ پروموٹ ہوتا ہے، اسے ترقی ملتی ہے۔ اور روایت میں ہے کہ جب اس عالم سے اس عالم میں مومن جاتا ہے تو بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ جیسے دنیا میں جب کسی کا ٹرانسفر ہوتا ہے اور اسے اور بڑا درجہ ملتا ہے، اس کا اسٹیٹس ہائی ہوتا ہے، اس کی شخصیت بلند ہوتی ہے، تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے اور عالم برزخ میں جاتا ہے تو پروردگار عالم اس کے مقام کو، اس کی شخصیت کو اور زیادہ بلند کرتا ہے۔ اس لیے مومن اللہ سے ایک بات کہتا ہے، اے پروردگار، تو نے اور پہلے ہمیں دنیا میں کیوں نہیں بھیج دیا؟ اتنی دیر کیوں کی؟ جب وہاں پر اس کو آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، آسائش ملتی ہے، تو یہ مومن جو ہے اللہ سے کہتا ہے اتنی دیر ہمیں کیوں لگائی یہاں بھیجنے میں۔ مرحوم و مغفور جناب سید ساجد حسین صاحب، جنہیں ہم لوگ ماہد بھائی کہتے تھے، یقیناً انہوں نے بھی اللہ سے یہ کہا ہوگا کہ اے پروردگار، تو نے اتنے دیر میں کیوں بھیجا؟ جو بات مجھے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ مومن وہاں جا کر تو خوش ہوتا ہے، لیکن جو ان کے پسماندگان ہوتے ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، انہیں اس بات کی تکلیف ہوتی ہے، رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے کہ ہمارا ایک عزیز، ہمارا شوہر، ہمارا باپ، ہمارا عزیز جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ یہ باتیں میں نے اس لیے کہیں تاکہ جو مرحوم کے رشتہ دار ہیں انہیں ان الفاظ سے کچھ سکون ملے۔ یقیناً یہ غم خانوادے کے لیے، خاندان والوں کے لیے، بالخصوص مرحوم کی زوجہ، ان کی بیٹیاں اور ان کے بیٹے کے لیے ایک ناقابل تلافی غم ہے۔ یہ وہ زخم ہے کہ جس کے لیے اس دنیا نے کسی مرہم کا انتظام نہیں کیا ہے۔ یقین جانے اسی کو احساس ہوتا ہے، اس کی تکلیف کو وہی سمجھتا ہے جس کا کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمارے پاس ایک ہی سرمایہ ہے، یا یوں کہا جائے کہ سرمایوں میں سے ایک اہم سرمایہ مجلس حسین ہے۔ ہم اپنے غم کو امام حسین کے غم کے سمندر میں، یا بلکہ اور واضح کر کے میں کہوں، اپنے قطرے غم کو حسین ابن علی کے سمندر کے میں جو ہے ملا دیتے ہیں اور اپنا غم بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اذیت اور وہ تکلیف جو کربلا والوں نے اٹھائی ہے اس کی مثال کوئی پیش نہیں کرتا۔ ہمارا باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہم علی اکبر کے والد کا تذکرہ کرتے ہیں، اگر شوہر ہے تو رباب کے شوہر کا تذکرہ کرتے ہیں، اگر بھائی ہے تو حسین کے بھائی کا تذکرہ کر کے ہمیں سکون مل جاتا ہے۔ عزیزو، یہ مجلس ایک بہترین پلیٹ فارم ہے کہ ہم اس مجلس حسین کے ذریعے، اس مجلس ترحیم کے ذریعے، اس مجلس ایصال ثواب کے ذریعے ہم جو ہیں وہ بہت کچھ حاصل کرتے ہیں، اپنی دنیا بھی بناتے ہیں اور دین بھی بناتے ہیں۔
چونکہ مجلس ایصال ثواب ہے، لہذا مجلس کی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے آج موضوع سے مربوط گفتگو کرنا ہے۔ اس لیے میں نے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث کو عنوان قرار دیا ہے، اس میں مولا فرماتے ہیں اشد الذنوب مستخف بہ صاحبہ، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو ہلکا سمجھے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے اشد الذنوب مستہان بہ صاحبہ، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو اہمیت نہ دے۔ دیکھیے بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت پیاری بات ہے کہ مومن کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے، ظاہر سی بات ہے یہ مومن ہے، معصوم تو نہیں ہے، یہ مومن ہے، نبی اور امام تو نہیں ہے۔ جب حضرت آدم سے ترک اولا ہو سکتا ہے تو ابن آدم سے گناہ بھی ممکن ہے، لیکن جب گناہ ہو جائے تو اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ جھک جانا چاہیے، نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، پشیمان ہونا چاہیے، اے میرے پروردگار ہم سے گناہ ہو گیا ہے۔ جناب آدم سے جب ترک اولا ہوا تھا تو جناب آدم جو ہے زندگی بھر جو ہیں وہ روتے رہے، گریہ کرتے رہے۔ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام نے جب ترک اولا کیا تھا تو اللہ نے انہیں زمین پر بھیج دیا تھا اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، یہاں تک کہ ان کی ریش مبارک جو ہے وہ ان کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ یہ شرمندگی تھی، یہ ندامت اور پشیمانی کے آنسو تھے۔ مومن کی پہچان یہی ہونی چاہیے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ شرمندہ ہو، اکڑے نہیں۔ شیطان میں اور آدم میں فرق یہ ہے، بہت توجہ کیجیے گا، شاید میں کوئی بات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، آپ حضرات میری طرف متوجہ رہیں کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ آدم سے کہا گیا کہ درخت کے قریب نہ جاؤ، آدم درخت کے قریب گئے۔ شیطان سے کہا گیا کہ سجدہ کرو، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے آدم کو حکم دیا تھا کہ وہ درخت کے قریب نہ جائیں، شیطان سے کہا تھا کہ وہ سجدہ کریں۔ آدم درخت کے قریب گئے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، لیکن آپ جانتے ہیں بات کیا ہے کہ آدم نے ترک اولا کیا، پھر بھی وہ ولی اللہ رہے، نبی اللہ رہے، صفی اللہ رہے، اللہ کے محبوب رہے، اللہ کے پیارے رہے، لیکن شیطان نے بھی حکم نہیں مانا، سجدہ نہیں کیا۔ آدم نے درخت تک جانے کے لیے اللہ نے منع کیا تھا، لیکن وہ چلے گئے اور وہ نبی اللہ اور صفی اللہ بن گئے، اور شیطان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور وہ لعنت اللہ بن گیا۔ وجہ کیا ہے عزیزو؟ بہت توجہ کیجئے گا، علماء نے یہاں پر جو اس کا جواب دیا ہے وہ بہت پیارا ہے اور بہت ہی زبردست جواب ہے۔ بات یہ ہے کہ جب شیطان نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو وہ اکڑ گیا اور اللہ کے مقابلے میں آ گیا، لیکن آدم نے جو ہے جب حکم نہیں مانا، اگرچہ وہ نہی تنزیہی تھی، لیکن پھر بھی حکم نہیں مانا، تو آدم نے کیا کیا؟ آدم اکڑے نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے سر کو جھکا دیا، متواضع ہو گئے، آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے، اور اس کے بعد کیا کیا؟ آدم کی توبہ کب قبول ہوئی کہ جب انہوں نے اہل بیت کو وسیلہ بنا کر جو ہے
माफी मांग ली, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़िल अक्रमीन अलैका बिमुहम्मदिन व अलीयिन व फातिमा वल हसन वल हुसैन। जब इन ज़वात मुक़द्दसा को वसीला करार देकर जब तौबा कर लिया तो आदम जो है वो सफ़ीउल्लाह बन गए, आदम नबीउल्लाह बन गए, आदम जो है अब्दुल्लाह बन गए और महबूब परवरदिगार बन गए। यानी क्या मकसद अजीज़ो, बात मेरी आप तक पहुंच रही है ना, बात पहुंच रही है ना। यानी इंसान जब अकड़ जाता है तो ये अकड़ जो है इंसान को जो है जलीलो रुस्वा कर देती है। गुनाह तुमसे मुमकिन है लेकिन हमें जो है झुक जाना चाहिए और अकड़ना नहीं चाहिए। मैं बहुत ही खूबसूरत जो है हकीम लुकमान की एक दास्तान जो है आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। मेरी तमाम बातों को आप भूल जाइए, लेकिन अब जो मैं इस मजलिस के ज़रिए से आपको एक मैसेज दे रहा हूँ, आपको एक पैगाम दे रहा हूँ, इस पैगाम को पूरी तवज्जो के साथ आप समाअत फरमाएंगे, ये इंशाअल्लाह आप याद रखेंगे। मैं चाहता ये हूँ कि आप अभी मुझे बताएं और ज़बान दें कि इंशाअल्लाह इस वाक़े को आप फरामोश नहीं करेंगे जो मैं पेश करने जा रहा हूँ। अगर आपने इस बात को, इस नुक्ते को, इस पॉइंट को याद रख लिया तो पूरी ज़िंदगी इंशाअल्लाह आपको काम आने वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ। हकीम लुकमान कौन है? याद रखिएगा, हकीम लुकमान एक बंदे खुदा हैं, हकीम लुकमान एक अब्द इलाही हैं, एक अल्लाह के बहुत ही महबूब हैं। हकीम लुकमान वो कोई मासूम नहीं थे, वो कोई नबी नहीं थे, लेकिन इन्होंने जो नसीहतें की, इन्होंने जो बातें की, इनके इरशादात व फरामीन इतने जाज़िब व दिलकश हुआ करते थे कि लोग इन्हें सुनने के लिए आते थे और अल्लाह के पास मैटर की कोई कमी नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन अल्लाह को भी हकीम लुकमान की अदा अंदाज, उनके मतलब, उनके मैसेज, उनके पैगाम इतने पसंद आए कि परवरदिगार ने हकीम लुकमान की बातों को कुरान की नूरानी और पाकीज़ा आयतों का हिस्सा बना दिया। अब इससे ज़्यादा मेरे पास अल्फाज नहीं हैं हकीम लुकमान की तारीफ करने के लिए। इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा बोलने वाला, इतना बड़ा खतीब, इतना बड़ा ओरेटर कि परवरदिगार उसके कलाम को अपने कलाम में जम कर रहा है, उसकी बातों को कुरान की आयतों का हिस्सा बना रहा है। इंशाल्लाह मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी। कितना बुलंद है ये इंसान। हकीम लुकमान जो हैं एक दिन अपने बच्चे को मुखातब करके कहते हैं, मेरे लाल आज तुमसे एक बहुत ही अहम बात करना चाहता हूँ। सुनिए, जब हकीम लुकमान बहुत अहम बात कहेंगे यकीनन बहुत ही अहम होगी, तो क्या आप इस बात को तवज्जो से समाअत नहीं फरमाएंगे? सुने, हकीम लुकमान कहते ये हैं, मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे फर्जंद, ये समझो कि जितना कारे खैर, अच्छे अमल, नेक काम पूरी दुनिया के नेक इंसानों ने किए हैं, तुम उतना ही काम अकेले कर लो जितना काम तमाम नेक लोगों ने किया है। तुम अकेले उतना नेक काम कर लो, फिर भी मगरूर न होना, फिर भी मगरूर न होना कि हमने तो इतने अच्छे काम किए हैं, परवरदिगार हमें बख्श देगा, परवरदिगार हमें जन्नत में भेजेगा, हमें बहिश्त में देगा, भेज देगा, हमें जो है अपनी नेमतों से नवाजेगा। हो सकता है कि तुम्हारा कोई एक अमल जो है वो ऐसा हो कि वो तुम्हें जहन्नम में भेज दे। बहुत प्यारी बात है। लेकिन अब सुनिए, अब इसके बाद क्या कहते हैं। फिर हकीम लुकमान कहते हैं, तसव्वुर करो, थोड़ी देर के लिए सोचो कि दुनिया में जितने भी बुरे लोग हैं, तवज्जो कर रहे हैं ना आप, जितने भी बुरे काम करने वाले हैं,
ان لوگوں نے جتنے برے کام کیے ہیں تم نے اکیلے اتنے برے کام کیے ہیں، تو مایوس نہ ہو جانا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم نے تو گناہوں کے انبار لگا دیے ہیں، پروردگار ہمیں جہنم میں بھیج دے گا۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ممکن ہے تمہارا کوئی ایک عمل ایسا ہو جائے کہ جس کی بنیاد پر خدا جو ہے تمہیں جنت میں بھیج دے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے۔ دین کو آپ نے سمجھا تو مومن کو جو ہے خوف اور امید کے درمیان ہونا چاہیے، خوف جہنم کا ہو اور امید جو ہے وہ جنت کی ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی اہم میسج ہے حکیم لقمان کا کہ جو انہوں نے اپنے فرزند کو دیا ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے ہم نے بہت زیادہ نیکیاں کی ہیں، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ ساری نیکیاں جو ہیں کسی ایک عمل کی بنیاد پر ختم ہو جائے، کسی ایک عمل کی بنیاد پہ ساری نیکیاں جو ہیں ختم ہو جائیں۔ یہ بات میں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آئیے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ حدیث سنیں انشاءاللہ۔ کیا حدیث ہے، کیا زبردست آیت اللہ ہے۔ دست غیب شیرازی ان کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے گناہان کبیرہ۔ میں اکثر و بیشتر منبر سے یہ بات کہتا ہوں کہ جیسے ہمارے گھروں میں تقریباً ہر گھر میں قرآن ہے، وظائف الابرار ہے، مثال کے طور پہ تحفۃ العوام ہے، اسی طریقے سے ہمارے گھروں میں ہر گھر میں یہ کتاب جو آیت اللہ ہے دست غیب شیرازی نے لکھی ہے، اس کا نام ہے گناہان کبیرہ۔ یہ کتاب بھی ہونا چاہیے اور ہر شیعہ کو منیمم کم سے کم ایک مرتبہ اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ لکھنؤ میں اس وقت ہیں اور مجھے سن رہے ہیں، لکھنؤ میں جو کتاب خانہ ہے وہاں پر میں نے خود اس کتاب کو دیکھا ہے اور یہ کتاب وہاں پر موجود ہے، لہذا آپ جو ہیں کتاب وہاں سے خرید سکتے ہیں۔ کتاب ہر گھر میں رکھیے، بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ ایک مرتبہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کتاب پڑھنے سے پہلے میں کیا تھا ایمانی اعتبار سے، اور کتاب پڑھنے کے بعد میری شخصیت کیا ہے۔ چنانچہ عزیزو توجہ کیجیے، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، اس کتاب میں بالکل شروع میں ہی پہلی جلد کے بالکل ابتدا میں آیت اللہ دست غیب شیرازی نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ ایک دن پیغمبر اسلام مسجد نبی میں تشریف لائے، منبر پر گئے اور انہوں نے ایک خطبہ دیا، اور خطبے کے اندر جو ہے پیغمبر اسلام نے اعلان کیا، من قال سبحان اللہ غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ، فقام رجل من قریش وقال انا لنا شجرۃ کثیرۃ فی الجنہ، فقال ایاکم وان ترسلوا الیہا نیرانا فتحرقوها۔ کیا حدیث ہے، اللہ اکبر۔ کیا کہا پیغمبر نے؟ کہا اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہ من قال سبحان اللہ، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ، اللہ جو ہے جنت میں اس کے لیے ایک درخت تیار کر دے گا۔ کیا مقصد؟ یعنی ہم نے ایک بار کہا سبحان اللہ تو جنت میں ہمارا ایک درخت تیار ہو گیا۔ اب سنیں، فقام رجل من قریش، ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہتا، یا رسول اللہ، اگر یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں ایک درخت تیار ہو جاتا ہے، تو یا رسول اللہ ہم تو ہر روز نہ جانے کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں، ہمارے تو پورے باغ تیار ہو گئے ہوں گے۔ فقام رجل من قریش وقال انا لنا شجرۃ کثیرۃ فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں تو ہمارے ایک سے ایک باغ تیار ہو گئے ہوں گے۔ یعنی کیا ہے؟ یہ ایک طرح سے
पैगंबर पर ऑब्जेक्शन कर रहा है, पैगंबर पर ये एक तरह से एतराज करना चाहता है, ये गुस्ताखी कर रहा है, पैगंबर की बात का मजाक उड़ाना चाहता है। इन्ना लना शजरतन कसीरतन फिल जन्ना, जन्नत में तो बहुत से बागात हो जाएंगे इस तरह से। तो पैगंबर ने कहा सुनिए, व इय्याकुम अन तुरसिलू इलैहा नीरानन फतहरिकुहा, याद रखो ये भी तो मुमकिन है ना कि तुम्हारे गुनाहों की एक चिंगारी जो है तुम्हारे तमाम बागों को जलाकर राख कर दे। अल्लाह अकबर, ये मुमकिन है कि एक चिंगारी जो है तुम्हारे तमाम बागात को जला के राख कर दे, गुनाह की एक चिंगारी। लिहाजा गुनाह जो है करने के बाद इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, और आमाल खैर करने के बाद मगरूर नहीं होना चाहिए। अल-मोमिन अल-वाक़ई, जो मोमिन वाक़ई है, यकूनो बैनल खौफ वर रजा, वो जो है खौफ और उम्मीद के दरमियान रहता है। खौफ किस बात का रहना चाहिए हर वक्त कि हो सकता है हमको खुदा जो है जहन्नम में भेज दे, और उम्मीद किस बात की होनी चाहिए? उम्मीद इस बात की होगी कि वो अरहमुर राहिमीन है। आपकी खिदमत में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पेश करने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने पूरी मजलिस की तमहीद बनाई है। अलबत्ता तमहीद यहाँ पे तुलानी हो गई है असल के मुकाबले में। आयतुल्लाह कराती मजहब तशय्यो के एक बहुत बड़े आलिम हैं ईरान के, उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी प्यारी बात कही। वो क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर। कहते ये हैं कि खुदा जो है वो फकत रहीम नहीं है, गैर खुदा भी रहीम हो सकता है। क्या मतलब हुआ? मैं और आसान कर दूं कि गैर खुदा भी क्या है? वो रहीम हो सकता है। आप कहेंगे साहब हाँ ये भी मुमकिन है कि खुदा के अलावा गैर खुदा भी जो है वो रहीम हो सकता है। जी हाँ, और ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूं, बल्कि कुरान ने ये बात कही है। आपके सामने मैं कुरान की आयत पढ़ता हूं। इरशाद होता है कि लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। सुने राना मोहतरम, लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे पास जो रसूल आया है वो ये है हरीसुन अलैकुम व बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, और मोमिन के लिए क्या है जी? वो रऊफ भी है और रहीम भी है। तो रसूल रहीम है, तो खुदा की जो सिफत रहीम है वो गैर खुदा के लिए इस्तेमाल हो सकती है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन आयतुल्लाह क़राती कहते हैं एक सिफत उसकी है अरहमुर राहिमीन, ये फकत खुदा के लिए है। तो रहीम में और अरहमुर राहिमीन में फर्क क्या है? बहुत तवज्जो कीजिएगा। रहीम में और अरहमुर राहिमीन में फर्क क्या है? तो आयतुल्लाह क़राती कहते हैं कि अरहमुर राहिमीन उस जात को कहते हैं जो जन्नत में भेजने के लिए बहाना तलाश करे। अल्लाह अकबर, जो जन्नत में भेजने के लिए बहाना तलाश करे। इसलिए खुदा जो है बहुत ही करीम है। हम जब भी नमाज पढ़ते हैं उसमें सूरा पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं उसमें सूरा पढ़ते हैं, कोई भी काम करते हैं उसमें हम क्या कहते हैं? इन तमाम चीज़ों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो रहमान है, जो रहीम है। कभी हमने ये कहा कि शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो क़हार है, शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो जब्बार है, शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो अज़ाब नाज़िल करने वाला है? नहीं, खुदा की इन सिफ़ात को याद नहीं करते, बल्कि उन सिफ़ात को याद करते हैं कि जो सिफ़ात जमाली हैं। सिफ़ात जलाली को हम याद नहीं करते हैं। क्यों? या मन सबक़त रहमतहु ग़ज़बह, खुदा की जो रहमत है वो छाई हुई है उसके गज़ब के ऊपर। अगर उस खुदा न खास्ता उसका गज़ब जो है उसके रहमत पर छा जाए
تو ہم لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ایک ایصال ثواب کی یہ مجلس تھی، اور میں نے چاہا کہ مجلس سے مربوط منسوب کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ میں ایک بار پھر ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس مجلس کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، مرحوم کے خانوادے کی جانب سے جنہوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی، اور ایسے ماحول میں جو ماحول اتنا خراب ہے کہ میدان محشر کا جو منظر ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں اسے اب جو ہے عملی طور پہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ، محشر میں کیا ہوگا؟ بھائی بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا، بیٹا اور ماں آپس میں ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تقریباً اسی سے ملتا جلتا جو واقعہ ہے وہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں ماہد بھائی کے انتقال کے بعد لوگوں کا ان کے جنازے میں اگرچہ تعداد بہت کم تھی، اگر عام حالات ہوتے، نارمل حالات ہوتے تو ایک کثیر مجمع ان کے جنازے میں ہوتا۔ میں نے سنا، مجھے فون پر بتایا گیا کہ جنازے میں لوگ آئے اور انہوں نے کاندھا دیا، قبر میں میت کو اتارا، بیٹا بھی ان تمام منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اس بات کا احساس تو ہوا ہوگا کہ اگر یہ کرونا والا مسئلہ نہ ہوتا تو میرے بابا کے جنازے میں بہت سے لوگ، ان کے دوست، ان کے احباب، ان کے چاہنے والے شرکت کرتے۔ لیکن یہ تو ایک رخ ہے میرے بھائی، ایک دوسرا رخ بھی تو ہے۔ لیکن کم سے کم آپ کے والد، مرحوم والد، آپ کے مرحوم پدر جو ہیں دنیا سے گئے تو ان کے جنازے میں لوگ شریک ہوئے، کم تعداد میں صحیح، لیکن کم سے کم قبر تو مل گئی نا، جنازے کو قبر میں اتارا تو گیا۔ میں عروج صاحب سے یہی کہوں گا کہ یقین جانیے پھر بھی سکون ملا ہوگا آپ کو کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے میرے والد کے جنازے کو کندھا دیا اور قبر میں اتارا۔ ہائے، کوئی سید سجاد سے پوچھے، کوئی امام زین العابدین سے پوچھے کہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان کے بابا کا جنازہ جو ہے وہ زمین گرم پر پڑا ہوا ہے۔ 11 محرم کو جب یہ قافلہ جو ہے، یہ قافلہ کربلا سے کوفے کی جانب جا رہا ہے تو جناب زینب نے کیا دیکھا؟ تمام وارث اپنے اپنے، تمام چاہنے والے اپنے اپنے وارثوں کے جنازے پر جو میتیں پڑی ہوئی ہیں، جو جنازے پڑے ہوئے ہیں، خود کو انہوں سب نے اونٹ سے گرا دیا۔ جناب زینب اپنے بھیا حسین کے جنازے پر آئیں تو کیا دیکھا؟ سید سجاد کی حالت غیر ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھی، میرے لال میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ ایسا لگتا ہے کہ تمہارے بدن سے جسم، روح پرواز کر جائے گی، تمہارے جسم سے روح پرواز کر جائے گی۔ جناب امام زین العابدین نے کہا، پھوپھی اماں آپ دیکھتی نہیں ہیں، جوان بیٹا موجود ہے اور اس کا بابا زمین گرم پر پڑا ہوا ہے اور اسے کوئی غسل کفن دینے والا نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزادارو، بڑا سکون مل جاتا ہے، بڑا چین مل جاتا ہے بچوں کو کہ جب ان کے والد کے، ان کے رشتہ داروں کے انتقال کے بعد لوگ آتے ہیں، انہیں دلاسا دیتے ہیں، انہیں تسلی دیتے ہیں تو بڑا سکون مل جاتا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے بیٹا صبر کرو، جب کوئی کہتا ہے بھیا صبر کرو، یہ انسانی قانون ہے، یہ کسی آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ کچھ قانون ایسے ہیں جس کا تعلق جو ہے مذہب سے نہیں ہے بلکہ انسان سے اس کا تعلق ہے۔ ہاں عزیزو، لیکن کربلا میں جو لوگ آئے تھے ان کا تعلق نہ مذہب سے تھا، ان کا تعلق نہ انسانیت سے تھا۔ ہاں
عزاداروں، جب امام حسین کی شہادت ہوئی ہے اور زمین و آسمان کے درمیان جبریل امین کی ایک آواز بلند ہوئی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے، تو کیا سکینہ کے ذہن میں یہ بات نہ آئی ہوگی کہ میرا بابا مارا گیا ہے؟ تو لوگ آئیں گے اور مجھ سے کہیں گے بیٹی صبر کرو۔ کیا سید سجاد کے ذہن میں یہ بات نہ آئی ہوگی کہ لوگ آ کر تسلیت و تعزیت پیش کریں گے؟ لیکن ہائے کربلا میں تو سب کچھ الٹ گیا تھا، قانون انسانیت ختم ہو گیا تھا۔ عزادارو، لوگ آئے لیکن تسلیت پیش کرنے کے لیے نہیں، تعزیت پیش کرنے کے لیے نہیں، سکینہ کے پاس آئے تو تماچے مارنے کے لیے آئے، بیٹی کے پاس آئے تو گوشوارے چھیننے کے لیے آئے، اور بیٹے کے پاس آئے تو بیٹے کے خیمے میں آگ لگانے کے لیے آئے، بستر چھیننے کے لیے آئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ، تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا پروردگار ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی، پروردگار مرحوم مغفور سید ساجد حسین زیدی کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور یہ وبا، یہ بیماری جو پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، پروردگار ہم سب کو اس سے محفوظ فرما۔ علماء اعلام مراجع اعظام رہبر انقلاب کو طول عمر، صحت کامل و موفقیت کامل عنایت فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔